شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ دل تو اس کے عشق کو دے دیا ہے، تو جو حکم ہوا کی جانب سے، عشق و حب کی جانب سے جو آرڈر جاری ہوتا تھا اس کے مطابق میں اپنی گاڑی کو ٹن دیتا تھا۔ اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں ضرور تھی، لیکن وہ اسٹیئرنگ جو ہے عشق جہاں کہتا تھا اس کے مطابق میں اس کو موڑتا تھا، یعنی اس کے حکموں کے ساتھ ساتھ میں چلتا تھا۔ شاعری کہنا چاہتا ہے، متاع کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں مطیعۃ کہتے ہیں سواری کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قصیب سے لے کر حما تک کا جو پورا علاقہ ہے، پورا جو ایریا ہے، کل ہم یہیں رہتے تھے اپنے دوست کے ساتھ، اپنے رفیق کے ساتھ، تو ان سارے علاقوں پر کے لیے میں باقی رہنے کی دعا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وقبلت رسمت دارے حبا لأہلہا ومن لم یجد الا سعیدا تیمما۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس علاقے سے حبت دار نہیں، کیا ہے، رسمت دارے، کہتے ہیں کہ اس علاقے کی جتنی چیزیں ہیں، جتنے آثار ہیں، میں چونکہ اس علاقے کے رہنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اب تو چلے گئے ہیں کہیں، کل جو لوگ یہاں رہتے تھے میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کی وجہ سے آج جب یہاں سے گزر رہا ہوں، اس علاقے میں موجود ہوں، تو اس کے ایک ایک ذرے کو میں کس کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، قبلت، اس سے بوسہ دے رہا ہوں، اسے چوم رہا ہوں، سمجھا آپ نے؟ لیکن یہ بوسہ دراصل ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، اس شخص کے لیے ہے جو کل یہاں رہتا تھا۔ اور کہتے یہ ہے، آج کل تک ایک جمگھٹا تھا، میرا محبوب، میرے محبوب کے خاندان کے لوگ، ہم سارے لوگ رہتے تھے، لیکن آج جب اس علاقے میں پہنچا ہوں تو کہتے ہیں کہ وہاں پر سوائے مٹی کے چھونے کے، تیمم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کل یہاں مجلسیں تھیں، شراب خانے تھے، دسترخوان بچھتے تھے، شاعری ہوتی تھی، محبوب کی تعریف میں قصیدے کہے جاتے تھے، لیکن ایک ایک کر کے ساری چیزیں یہاں کی ختم ہو گئی ہیں۔ یہاں صرف مٹی ہیں، آثار ہیں، ٹھیکرے ہیں، بس میں انہی ٹھیکروں کو بوسہ دے رہا ہوں، کسی وجہ سے، کسی شخص کے تعلق کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو الشاعر هو یقول کہ فی الایام الماضیہ ان الحبیبہ وان اہل الحبیبہ ارکان الحبیبہ ویتسکن جمعیا فی علی هذه الاراضی علی هذا المسکن بذلك السبب انا اقبل هذه الاشیاء هذه الاثار وهذه الاوصاف ولكن انا اقبل هذه الاشیاء بوجه الحب للحبیبۃ ولأهل الحبیبۃ والآن انا وجدت فقط ترابا، انا وجدت فقط رمالا، ولكن في الأيام الماضية إن النوادي وهي تنعقد، إن المحافل وهي تنعقد، وإننا نحن نظم ونقرز الأشعار ونصف ونذكر
أوصاف الحبيب والعشيقة، ولكن هذه الأشياء، هذه المحافل وهذه المجالس وهي اختتمت، ولكن أنا أقبل هذا التراب بوجه الحب میں للعشیقہ والحبیبہ. ٹھیک ہے. وحنت رکابی والہوا یبعث الہوا، اس میں ہے نا چارج ہے نا. ہاں. فلم ارا فی تیماء الا متیما. شاعر یہ کہنا یہ چاہتا ہے، متیمہ کے معنی کیا ہے؟ آپ کچھ دکھائے گا؟ تیما موضوع فی بلاد نہیں، وہ تو وہ ہے، یہ ہے تیممی سے ہے، تو چلو اس کو ایسے پڑھ لو. تو شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ آج میں جب اپنی سواری کے ساتھ گزر رہا ہوں اس علاقے سے، تو میری جو سواری ہے رکاب، کہتے ہیں وہ بھی ہلنا رہی ہے، کہتی کہ وہ بھی غم کا اظہار کر رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ محبت کو ہوا دیتی ہے، محبت کو جگاتی ہے، آگ لگاتی ہے. لیکن آج اس علاقے میں، وادی تیمہ میں، سوائے متیمم ہے یہ کہ سوائے میرے علاوہ کہ جو یہاں کے زمین کو، یہاں کے ٹھیکروں کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی اور شخص یہاں پر نہیں ہے. چونکہ بیابان ہے، کیوں وہاں کوئی جائے گا؟ سمجھا آپ نے. اس کے بعد ہے فہا انا والظلماء والعیس صحبۃ تراما بنا عید النوا کل مرتمی. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، کل مرتمہ پڑھیے سے شاعری کی وجہ سے. تو کہتے ہیں کہ ابھی اس نے بتایا کہ سوائے میرے علاوہ کوئی نہیں وہاں اس بیابان میں ہے. کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں ہوں، تاریکیاں ہیں، اور وہ میرا گھوڑا جو ساتھ ہے، اونٹ ہے. ظاہر اکیلا ہوں. ان تینوں چیزوں کے علاوہ آج وہاں مجھے کوئی چیز بھی ایک دکھائی نہیں دے رہی ہے. اور کہتی یہ ہے کہ یہ چیزیں میرے ساتھ ہیں. اور کہتے کہ محبوب سے دوری کرنے کی جو چیز سبب بنی ہے کہ فراق کے نوا، ہجر کے ہاتھوں نے مجھے اٹھا کر اتنی دور پھینک دیا ہے کہ دوری کی جتنی حدیں ہوتی ہیں وہ سب اس پار اٹھا کے مجھے پھینک دیا ہے. اب لگتا ہے کہ دوست آئندہ دنوں میں کہیں ملاقات ہو جائے، پھر یہ دوریاں، پھر یہ ہجر، پھر یہ فراق وصل میں بدل جائے. مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی. شاعری کرنا چاہتا ہے. ورعی نجوم اللیل حبا لبدرہ ولست کما ظن الخلی منجما. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جناب بتایا کہ سوائے اونٹ کے، میری سواری کے، ظلمتوں کے، اور میں تین ہم لوگ ہیں، ان تینوں کے علاوہ کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے. جب اس بیابان میں جہاں سوائے مٹی کے بوسہ دینے کے بجائے کچھ بچا نہیں ہے، جب رات آتی ہے ایسے بیابان میں، تو اس بیابان میں میں ستاروں کو دیکھتا رہتا ہوں، اختر شماری کرتا رہتا ہوں. لیکن کسی کو یہ غفلت نہ ہو، کسی کو یہ گمانے باطل نہ ہو
کہ مجھے ستاروں سے کوئی تعلق ہے. ارے پاگلو، تم سمجھو کہ میں ستاروں سے تعلق اس لیے ہے کہ چاند وہیں ہے. اگر چاند وہاں پہ نہ ہوتا، میرا محبوب ان ستاروں میں نہ بستا، تو ان ستاروں کو دیکھتا. ان ستاروں کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ان کی جو حیثیت کچھ بن گئی ہے، چونکہ میرا محبوب وہاں بستا ہے، میرا محبوب وہاں رہتا ہے، تو اس رہنے کی وجہ سے اس علاقے کی اہمیت ہو گئی ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نہ آتے، حضرت ابراہیم اور ان کے والد اسماعیل اگر خانہ کعبہ نہ بناتے تو مکہ ایک پتھر تھا یار، اور کیا اس کے علاوہ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینے میں نہ ہوتی، ان کی تعمیر کو ہی مسجد نبوی نہ ہوتی، تو مدینے کی کیا حیثیت تھی یار؟ کچھ بھی نہیں تھی. تو ان دونوں شہروں کی جو عظمت ہے، ان دونوں شہروں کی جو رفعت ہے، وہ کسی نسبت کی وجہ سے، اور وہ نسبت بے نظیر ہے، اس کی نسبت کبھی مل نہیں سکتی. تو یہ مجھے جو ان تاروں سے محبت ہے، یہ جو اختر شماری کرتا ہوں، جو آسمان سے ٹکٹکی لگائے ہوئے ہوں، ان پاگلوں کو بتاؤ کہ تم کو میں کچھ بھی نہیں سمجھتا ہوں، سمجھ رہا ہوں کسی وجہ سے کہ میرا محبوب وہاں موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وما راعنی الا تبسم شیبۃ نکرت لها وجه الفتاة تجہما. شاعری کہنا چاہتا ہے کہ مجھے کوئی چیز ڈراتی نہیں. میں کسی چیز سے سہم جاؤں، کانپ جاؤں، روعت مجھ سے طاری ہو جائے مجھ پر، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن میرے سامنے جب بڑھاپا مسکراتا ہے تو اس کی مسکراہٹ مجھے ہلا دیتی ہے، مجھے ڈرا دیتی ہے. میں کانپ جاتا ہوں اس کو دیکھتے ہی، بڑھاپے کو. ٹھیک ہے. اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو بڈھے ہیں، جو بوڑھے ہیں، کھوسٹ ہیں، ان کھوسٹوں کے لیے کسی کائبہ کو میں پسند نہیں کرتا ہوں، کسی باقرہ کو میں پسند نہیں کرتا ہوں. کسی ان میریڈ بچی کو اس بڈھے کھوسٹ کے حوالے کر دوں. کہتے ہیں کہ اس سے مجھے تکلیف ہوتی، تجہما. سمجھا آپ نے؟ تکلیف ہوتی ہے. یعنی شاعر یہاں صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں ایک جوان عاشق ہوں، میں جوان عاشق ہوں. اگر محبوب کی اس جوان عاشق سے بے التفاتی ہے تو مجھے اس کی بے التفاتی پر افسوس سے غم ہے، رنج. ٹھیک ہے. الشاعر ہوا یقول کہ انا لا اخشى من ای شیء، انا لا اخاف من ای قوی قائد ومن ای رئیس للوزراء. انا لا اخاف، رئیس الوزراء پرائم منسٹر، انا لا اخاف، فقط انا اخاف من المشیب، فقط انا اخاف من تبسم الشیبۃ، وانا لا يحب ایو کائب ایو باکرۃ ایو فتاۃ وهي تقدم لأي رجل ضعیف. انا لا اريد بل انا اريد کہ ان العاشق الشاب وهو يكون مناسبا للفتاة یا للبنت الشابہ. رائٹ. وانا كنت شابا وانا احب فتاة. رائٹ. ایک شعر یہاں چھوڑ رہا ہوں، دوسرا پڑھ رہا ہوں. فآہن، بس ختم ہونے والا ہے. طویلا ثم
آہن لکبیرتن، کبرتن مت کر دیجیے گا، سمجھا آپ نے، لکبیرتن بقیتو علی احد الشباب بہا دما. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جناب مجھ پر بھی بڑھاپا طاری ہو گیا اور اس بڑھاپے کی وجہ سے لمبی لمبی آہیں بھرتا رہتا، روتا رہتا. اور کہنے یہ تھے اور کہتے ہیں کہ جو جوانی کے دن تھے اس کے چلے جانے کی وجہ سے میری آنکھوں سے میری آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون کے آنسو بہ رہے ہیں. فقط ان الشاعر هو يقول ان احد الشباب هو قد ذهب بعيدا عني وبهذا الوداع وبهذا الذهاب بعيد عني لأيام الشباب لأحد الشباب أنا لا أصيل دعوا من هذه الجفون من هذه العيون بل أنا وصيل أنا أجري دمان من هذه العيون من هذه الجفون. فقط الشاعر هو يريد أن يبرز غمه أن يبرز همه بوجه ذهاب أيام الشباب. Understand? Yes. شکرا. وقد صدعت مرأتو ہے طرفی ومسمعی فما اجد الاشیاء کالعہد فیہما. شاعر کما ہوا اتأسف على اختتام عہد الشباب كذلك هو يقول حينما أن الصوف طرع قد استولى علي فالأمراض وهي تجيء إلي مسرعة. الأمراض مختلفة العديدة وهي تجيء إلي بعد ختام عہد الشباب. جب انسان بڈھا ہو جاتا تو روز ایک بیماری لگی رہتی ہے. اب جب جوان ہوتا ہے تو مجھے کرونا بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتا. کرونا بھی کرنے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کرونا بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتا ہے. ایک انسان کو کرونا ہو جاتا ہے لیکن طاقتور اس کو خود نہیں پتہ لگتا کہ کرونا اسے ہوا ہے, وائرس اس کے اندر ہے, اور دوسروں کو لیکن متاثر کر دیتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں. تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ جناب اسی لیے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کورونا کے وائرس بڈھوں کو زیادہ مار رہا ہے, بوڑھوں کو زیادہ مار رہا ہے. تو یہاں بھی وہ بات کہنا چاہتا ہے کہ جب بڑھاپا آتا ہے, جب میرا بڑھاپا آیا تو جناب عالی یہ جو میری نگاہ تھی, یہ میری نگاہ کے جو پردے تھے, ان پردوں پر زنگ لگ گئی, یعنی میری قوت بصارت کھو گئی. آپ نے دیکھا کہ کہتے ہیں کہ ارے اس پر وہ کیا اسی لفظ آتا ہے جو ہو جاتا ہے موتیاب بند, نہیں تو انگریزی میں کیا کہتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ جب ہو جاتا ہے تو جھلی آ جاتی ہے, دکھائی نہیں پڑتا. لیکن ابو سفیان اصلاحی کی آنکھوں میں تو نہیں ہے. میں بھی 60 سال کا ہونے جا رہا ہوں, انصر پہ داخل ہو گیا ہوں, تو لیکن اپنے بیٹوں دونوں سے کہتا ہوں میرے سامنے تم کچھ نہیں, ود غرور نہیں کہتا ہوں. میں نے کہا ابو سفیان اصلاحی جس طرح رہتا ہے تم لوگ ایسے رہو, تو تر و تازہ رہو گے, تمام تندرست ہو گے. میں نے کہا میرے ساتھ دوڑ نہیں سکتے تم دونوں, نہیں دوڑ سکتے, اور نہیں دوڑ سکتے, میں یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں نہیں دوڑ سکتے. ہاں یہ دونوں سوئے ہیں, کھا پی رہے ہیں آرام سے, نہیں اس کی صحت کو خیال کرنا پڑتا ہے, دوڑنا پڑتا ہے. اور صبح لیٹ ہو گیا تھوڑا سا نکلنے میں, دوڑا وہ بل ڈاکٹر صاحب بیٹھا کے پہنچا دیتا ہوں,
میں نے کہا سیدھے تم مسجد میں چلو اور تم سے آگے پہنچو گے، سن تم غور سے، چل پاگل کہیں گے. یقین جانیے کہ اس کی ادھر اس کی بائک نہیں رکی، ادھر پہنچ گیا میں دوڑ کے. آپ کتنا تیز چلتے ہیں. میں نے کہا پگڑے سر سید کی قوت ہے، پہلے میں بتا رہا ہوں اس میں مکاروں کی قوت نہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے. میں نام نہیں لوں گا اس کا. ہاں اللہ کا سہارا لو یار، اللہ کا سہارا لو. قسم خدا کی یونیورسٹی کو بچانا ہے تو اللہ کا سہارا لو. چھوڑو یار ہٹا چلو. ہاں کہنا یہ چاہتے ہیں. وہ حیران تھا ڈاکٹر صاحب کتنی جلدی آ گئے. بیٹھی اور بھاگ چلو آگے، چلو میں آ رہا ہوں. گیا پھر اذان دیا، نماز پڑھائی. اس کے بعد جو ہے کہتے یہ ہے اب بڑھاپے نے میری آنکھوں کی آئی سائٹ لے لیا ہے. جب بڑھاپا آتا ہے نا، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، آپ یونیورسٹی پروفیسر نہ ہو، تو یہ بچے ماریں گے آپ میرے گھر کے اندر. اور میرے پیسہ ہے نا کہ میرے پیچھے چلیں گے. میں نے سب سے کہہ دیا میرے پیچھے پہ چلو اگر تم کو فائدہ اٹھانا ہے، اور جو میرے پیچھے چلے گا اس کو پیسے بھی دوں گا اور اس کو سب کچھ دوں گا. اور میں نے کہا میرے پاس تو یہ سروس کرنے والا کروڑوں کروڑ تو ابھی میرے گھر پر ہے اور اس کو بیچنے والا ہوں. میں نے کہا بچے میرے ہنستے ہیں کہ پاپا کیا. میں نے کچھ نہیں کرا، میری ہر بات مانو اور میرے پیچھے پیچھے چلو. اللہ سب جس کو کروڑوں مجھ سے لینا وہ لے، مجھ سے لے، ایک نہیں دوں گا تم لوگ. بتا رہا ہوں سب لوگوں. چلو کہنا یہ چاہتے کہ جناب آپ سے سر بتا رہا ہوں، اگر ماں باپ کمزور ہے تو بچے مارتے ہیں ماں سے. میرے بچے مجھے نہیں مارے گا، اللہ کی شکر. میرے ابا نے ایسی تربیت دی ہے. آپ کی عزت نہیں گھر میں ہوتی. میں آپ سے بتاؤں اگر پیسہ نہیں اس کے پاس مارتے ہیں بھائی. میں آپ سے بتاؤں وہی مردود اپنی بیوی کو جوس پلاتا ہے، ان کو پانی بھی نہیں دیتا. میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا ہے کہ تمہاری ماں جو بیٹھی ہے سامنے نا، ان کو پہلے جوس دینا بتا رہا ہوں، اس کو بعد میں دینا. ہاں ورنہ پکڑے جاؤ گے مردود. تم اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے اور یہاں بھی تم کامیابی نہیں حاصل کر پاؤ گے. ماں کے پیروں کو پکڑے رہا. میری دادی تھی، 2 منٹ سنو یار، ختم تو نہیں ہوگا یہ؟ چلنے اس کو اس میں رہنے دو. اس میں میری دادی تھی تو میرے 7 بھائی. ہمارا خاندان، ہمارے والد صاحب کے بچے زیادہ تھے. میرے تو دوسرے والد صاحب تھے، بڑے والد اور بیچ کے والد صاحب تھے. ان کے بچے 2 تھے. بہت مالدار تھے وہ لوگ. لیکن ہمارے والد صاحب کچھ کرتے نہیں تھے. چھوٹے تھے، چھوٹا کہاں بعد میں کرتا ہوتا ہے. تو عورتیں گھر کو بگاڑتی ہیں. تو ہماری جو بڑی والدہ تھیں اور بیچ والی، کھانے والے سب ان کے ہیں اور کم آپ رہے ہیں. بس معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا کہ الگ ہو گئے، علیحدہ ہوئے. میرے والد صاحب ظالم قدار ہونے لگے. یہ اللہ اتنا بڑا پریوار ہے ہندی میں، یہ میں کیسے سے کھلاؤں گا. آج تک کچھ ابھی تک تو خوب اللہ تعالیٰ سے کھا پی رہے تھے. تو میری دادی نے کہا امی، وہ چھوٹے تھے تو ان کی والدہ چھوٹے کے ساتھ چلی گئی. کہتے سب لال ہے تم گھبراؤ مت. چند دنوں کی پریشانی ہے، پھر پیسوں کی بارش ہو گئی. جو چند دنوں کے بعد پیسوں کی بارش ہونے لگی، میرے بھائی ملیشیا چلے گئے. اور ملیشیا جانے کے بعد اتنا پیسہ کمایا، سمندر کے کنارے ہوٹل بنایا. تو اس کے بعد بامبے میں 3 فیکٹری بنائی، ایک کپڑے کی دکان. یہ اتنا زیادہ بنا دیا، یقین جانیے کہ پیسوں کی بارش ہونے لگی. وہ کیوں ہونے لگی کہ میرے والد صاحب والدہ کو مانتے تھے. مجھے بھیا نے بتایا کہ مربن ناراض ہو گئی ہماری دادی کسی طریقے سے. تو ہمارے والد صاحب اپنی والدہ کا پیر پکڑ کے ایسے سر پہ ملتے رہے کہ جب تک آپ معاف نہیں کریں گی میں پیر آپ کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں. معاف کیا تو چھوڑا. تو میں نے ان سبوں سے کہا کہ جب تک اپنی والدہ کی قدر کرو گے جیسے میری والد نے اپنی والدہ کی کیا، اور دیکھو کیا کیا عزت اٹھانے لگتی ہے. تو ان کو چاہو تم اپنی ماں کو اٹھا لو سر پہ، اور مجھے مت اٹھاؤ، مجھے پیک بھاگ دیکھا جائے گا. ہاں بس ان کو اٹھاؤ. ہاں اس کے بعد یہ رہا کہ تو کہتے ہیں جو قوت سماعت سے نا، بڑھاپے کے آنے کی وجہ سے قوت سماعت بھی غائب ہو گئی، قوت بصارت بھی غائب ہو گئی. اور جناب علی جب جوانی کا دن تھا تو ہم کتنی دور تک دیکھتے تھے. اب میری بیٹی کی چشمہ لگ گیا. اب چشمہ ہے میرے پاس، لیکن چشمہ پڑھا رہا ہوں. چشمہ اور کیا یار، ان لوگوں کو کوئی مصنوعی غذا کھا رہے ہیں. میں تو اپنی بھینس کا گائے کا دودھ پی کے آؤں، بکری کا تو سب چل رہا ہے. اسی لیے اب تک ابھی سب وہی مصنوعی صبح آتا ہے، مصنوعی دودھ پی رہے ہیں. مصنوعی دودھ قسم خدا کا پیچھے، ہاں اسی میں زہر ملا رہا ہے.
وہ کہتے ہیں کہ کہنا چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے میں جوانی میں دیکھتا تھا، سمجھا آپ نے، دور تک کوئی چیز ہو تو دور سے دیکھ کے پہچان جاتا تھا کون جا رہا ہے کون ہے. اور ہلکی سی آواز، اور میرے والد صاحب جب اذان دیتے تھے مسجد میں تو وہاں سے 6 کلومیٹر اصلاح ہے وہاں تک آواز جاتی تھی میرے والد صاحب، وداؤٹ مائک. ہاں چلیے ایک لمبی بحث جاری، کہا میں اپنے لوگوں کو ذکر کرنے لگا. تو یہ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے آگے چلیں. یعنی ان الشاعر هو یقول کہ فی عہد الشباب انا انظر بجیدۃ کل شیء لہذا العالم لہذا الکائنات وکذلک انا اسمع بطریقۃ جیدۃ انا اسمع کل صوت خفی وکل صوت عال انا اسمع بجیدۃ بطریقۃ کاملۃ انا اسمع ولكن حينما ان الشباب قد ذهب قد انفصل مني من شخصيتي فهذه البصارة قد غابت عني وإن قوة السمع وهي اختتمت أيضا ذهبت بعيدة عني أيضا. وهل تھک گئے بچوں کیا؟ نہیں میں تو نہیں تھکا. نہیں وهل ثقة في الأرض يحفظ خلة إذا غدر بي صاحبان ہما. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب جوانی رخصت ہو جائے، جب قوت بصارت قوت سماعت غائب ہو جائے، تو کیا کوئی ایسا دوست اس سرزمین پر ہے، اس دنیا میں ہے، جو حقیقی رفاقت کا ثبوت دے، خلہ حقیقی صداقت کا ثبوت دے، دوستی ہمارے ساتھ نبھائے، بڈھے کے ساتھ، کمزور کے ساتھ؟ کیا کوئی ایسا دوست ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اذا غدر، یعنی وہی قوت سماعت و قوت بصارت جو ہمارے دونوں دوست تھے، آج جو چھوڑ چکے ہیں ہم کو، تو ان دونوں دوستوں کے چھوڑنے کے بعد اس سرزمین پر کوئی ایسا دوست اور بھی ہے جو میرا سہارا بن سکے، جو میرا عصائے موسوی میرے لیے بن سکے، جو میرے لیے عصائے پیری بن سکے؟ کیا کوئی ایسا دوست ہے؟ پاکستان میں پروفیسر کبیر احمد جیسی کو جانتے ہیں؟ نام تو سنا ہوگا، اسلامی اسٹڈیز میں تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی یونیورسٹی کے. تو پروفیسر کبیر احمد جیسی نے ایک صاحب کو پاکستان میں خط لکھا، تو انہوں نے، میں پاکستان گیا تو خط انہوں نے دکھایا مجھے، تو میرے بارے میں لکھا تھا کہ ابو سفیان اسرائیل میرے لیے عصائی تھے. پروفیسر تھے اسلامی اسٹڈیز میں، سب ان کا کام دیکھتا تھا، تو انہوں نے لکھا تھا میرے بارے میں. تو کأن لم یشقنی مبسم ہے، مبسم الصبح باللوا بسقط اللوا بین الدخول فحوملی ولم ارتشف من صدفت دونہ لما. شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب بڑھاپا آ گیا تو بڑھاپے کے وقت جب صبح مقام لوا میں طلوع ہوتی تھی اور مسکراتے ہوئے میرا استقبال کرتی تھی، تو اس استقبال میں کچھ مجھے مزہ نہیں آتا تھا، مجھے کچھ مزہ نہیں آتا تھا. مزہ تو جب ہے کہ آنکھوں میں دم ہو، ہاتھوں میں دم ہو، پیروں میں دم ہو، سمجھا آپ نے. لیکن جب دم ہی نہیں ہے تو یہ ساری خوشیاں، یہ سارے مناظر میرے کس کام کے؟ اور کہتے ہیں کہ جناب اب صورتحال تو یہ ہے کہ میں تاریکی سے تاریکی ہی کو نہیں جوڑتا، یعنی مایوسی سے
مایوسی کو لیتا ہوں اور میری قسمت میں سوائے مایوسی کے، سوائے تاریکی کے، سوائے ظلمت کے کچھ بھی نہیں ہے، تو ان ظلمتوں کے ہوتے ہوئے، ان مایوسیوں کے ہوتے ہوئے مجھے صبح کا طلوع ہونا، صبح کی مسکراہٹ میرے لیے باعث اعتزاز، باعث فرحت و انبساط ثابت نہیں ہوتی ہے، شاعر یہ کہنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہے وَلَمْ أَتْرُقُ الْحَسَنَاءَ تَهْتَزُّ خُوطَةً وَتَسْحَبُ مِنْ فَضْلِ الزَّفِيرَةِ أَرْقَمًا. الشاعر هو يقول أنا لا أترك الحسناء، أنا لا أترك الحسناء، یعنی میں ان کو چھیڑتا نہیں تھا، شاعری کہنا چاہتا ہے. وَإِنَّ هَذِهِ الْحَسَنَاءُ وَهِيَ تَهْتَزُّ وَهِيَ تَتَحَرَّكُ ماشية، یعنی حینما وهي تمشي مهتزة وهي تمشي متحركة، یعنی مٹک مٹک کے وہ چلتی تھی. سمجھا آپ نے؟ عام لوگوں کی طرح نہیں چلتی تھی. اور جناب علی وَكَذَلِكَ إِنَّ زَفِيرَتَهَا إِنَّ لِمَّعَاتَهَا وَهِيَ كَانَتْ سُودَةً. ارقم اس سانپ کو کہتے ہیں جو کالا ہو، بالکل کالے ناگ کو کہتے ہیں. تو جب ان کی زلفوں کو، ان فضل کہتے ہیں لمبی، زفیرہ کہتے ہیں بال کو کہتے ہیں، کو جب ان کی لمبی لٹوں کو، لمبی زلفوں کو میں دیکھتا تھا تو زمین سے ٹچ کرتی تھی، تصحبو گھسٹتی تھی. اور کہتے ہیں کہ اس کے گھسٹنے کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جس طریقے سے زمین پہ گھسٹ کے سانپ چلتا تھا، اسی سانپ کی طرح اس کی زلفیں چلتی تھیں. سمجھا آپ نے؟ تو الشاعر اولاً ہوا یلتفت ہوا یشیر الى احتزازها الى تحرکاتها الى مشیها، ثم هو يلتفت هو يذكر زفيرتها الطويلة وهذه الزفيرة الطويلة كالأرقم. رائٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ولا صرت انہا ارکب صبح اشہبا وقد جئت شوقا ارکب اللیل ادہما. ولا صرت عنها، الشاعر هو يقول انا ما صرت، انا ما زخلت، انا ما غفلت عن الحسناء، عن الكواعب، عن الباكرات دقیقة واحدہ، سنگل منٹ بھی میں اس سے غافل نہیں ہوتا تھا. الشاعر ہوا یقول حینما انا انظر الیہا فانا انظر الی الصبح المنیر المنور المشرق. رائٹ. یعنی ان شاعر ہوا یقول کہ ان حبیبتی ہوا کالصبح المنیر، کالصبح المسفر، مسفر جانتے تاریخ، مسفر اسفار. ہاں. تو وکذالک حینما انا التفت الى زفیرتها فانا التفت الى الليالي وهذه الليالي مظلمة كثيرة، یعنی ان زفیرتها ان لمتها کاللیل المعتکر. معتکر جانتے ہیں؟ جو بہت تاریک ہو، شب دہجور،
भूलिएगा मत अब शब दजूर। नहीं सर, एक शेर याद है। अल-लयाली अल-लैल अद-दजूर कहते हैं इंतहाई तारीख को कहते हैं। तो कहना ये चाहता है शायर कि अना वजद तो प्लीज अना अजिद तो अना अना अला अना अजिदो नूरन मतीनन व नूरन मुनफरदन व गुर्रतन अला जबहतिल अशीका व नूरन खासन अना वजदतु अला वजहिया बिज़ालिका सबब अना उरीद अन अंजुर इलैहा इला वजहिहा दाइमन, राइट। व कज़ालिक हिनमा अना अल्तफित इला ज़फ़ीरतिहा इला लिम्मतिहा फ़ा अना वजदतु अज़्ज़ुलमात अल-मुअतकिरा फ़ीहा ऐ फ़ी ज़फ़ीरतिहा यानी अन्न शायर तरफ़न हुआ यसिफ हुआ युशीर इला वजही अल-मुनीरा सानियन हुआ युशीर इला ज़फ़ीरतिहा अल-मुस्लिम। अंडरस्टैंड? वला जाज़बतनिर रीहु फज़ला ज़ुआबतिन छतरियां लेके सरे शाम निकलने वाले, छतरियां लेके सरे शाम निकलने वाले जानते हैं कि ये मौसम है बदलने वाली। क्या मतलब बताइए? आपसे भी पूछूं, आपका भी, दोनों लोगों का भी ध्यान है, आप शायर हैं। छतरियां लेके सरे शाम निकलने वाले जानते हैं कि ये मौसम है बदलने वाले। बताइए। मतलब उनको ये मालूम है कि अभी कुछ बारिश तो हो रही है, लेकिन कुछ वक्त के बाद मुमकिन है कि ये मौसम तब्दील हो जाए। और छतरियां लेके सरे शाम आमतौर से बारिश होती है ना, शाम के टाइम पे होती है। ये छतरी नहीं है, यहाँ अम्ब्रेला के माने नहीं कि बारिश शुरू लेके निकले। ये शायर उन लड़कियों की तरफ इशारा करना चाहते हैं जो अपने बाल को काट के फ्रेंच कट जिसको कहते हैं, उससे मुराद है। और उनका ये छतरी है लोहे वाली, बेकार की बात कर रहे हो यार तुम। उसी को कहा है उसने, उसको उसने छतरी कहा है। और कहते हैं ये छतरियां लेके इसलिए निकले हैं कि मौसम चूंकि बदलते रहते हैं, मौसम बदलने पर उसका ज़्यादा जोर नहीं, वो उसके फ्रेंच कट पे ज़्यादा जोर है शायरी के। यानी शायर पुराने ज़माने का शायर था तो उसका फ्रेंच कट था ही नहीं, वो तो जुल्फ़ों की बात करता था। लेकिन अब नया ज़माना है तो अब जुल्फ़ें कहाँ, उसके पास जुल्फ़ा ही नहीं है, हाई जुल्फ़ उसके पास फ्रेंच कट होता, फिर वो फिर क्या करे। ये कमर जमील का शेर है। कमर जमील दुनिया उर्दू के चंद शायरों में से एक है। कमर जमील का शेर है कि ख्वाब में जो कुछ देख रहे हैं उसको दिखाना मुश्किल है। ख्वाब मत कहिएगा प्लीज, ख्वाब नहीं, ख्वाब में जो कुछ देख रहे हैं उसको दिखाना मुश्किल है। इसमें कोई जान नहीं है, लेकिन आगे वाला जो मिसरा है ना, पता नहीं इसको उठा के कहाँ पहुंचा देता है। ख्वाब में जो कुछ देख रहे हैं उसको दिखाना मुश्किल है। जो तुम्हारी स्क्रीन है ना, और आईने में फूल खिला है, उसको हाथ लगाना मुश्किल है। मुझे हाथ लगा पाएंगे उसमें आप? है आईने में फूल खिला है, हाथ लगाना मुश्किल है। कितना जबरदस्त शेर, कसम यकीन जानिए कि सर ये कमर जमील या कमर जलालवी का है? कमर जलालवी के नहीं यार, थर्ड क्लास के शायर कमर जलालवी, वो कहाँ से शेर कर पाएंगे? है मेरे पास यार, उनके पास कमर जमील बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। आईने में फूल खिला, ये मिसरा कहीं मैंने देखा नहीं आज से। शायद गालिब भी होते तो कहते कि ऐसा मिसरा तो मैं भी नहीं कह पाऊंगा। आईने में फूल खिला है, हाथ लगाना मुश्किल।
کے جو اساتذہ ان سے کہتے ہیں پڑھیں تھوڑا سا، مولانا علی میاں پڑھتے تھے، شعر بے پناہ ان کو یاد تھے، شعر کو کوٹ کرتے تھے، آپ پڑھیے ان کو. جی چلیے جی، تو وہاں کہنا یہ چاہتے ہیں، آخری شعر ہے، بس اتنے پڑھاؤں گا، تھک گیا ہوں، 7 بجے سے پڑھا. ولا جازبتنی الریح فضل ذؤابۃ لبست بها ثوب الشبیب معلما. تشبیب غزل، شاعری کہنا چاہتا ہے، یہ جو اس کی لٹیں ہیں، ذواب کہتے ہیں، جوڑے کو کہتے ہیں، سمجھا آپ نے، لیکن سے لٹ مراد ہے، زلف مراد ہے، کہ جو اس کی لمبی زلفیں ہیں اور وہ زلفیں یہاں سے وہاں جا رہی ہیں. تو اگر کوئی نادان ہوگا، کوئی شاعر نہیں ہوگا، شاعر مطلب شور والا شخص، اگر ہر آدمی شاعر ہوتا ہے، کچھ لوگ منظوم شاعری کرتے ہیں، کچھ لوگ شاعر ہوتے ہیں، گفتگو میں شاعری کرتے ہیں، نثر میں شاعری کرتے ہیں، نثری نظم، محرہ نظم، لیکن عقاد اس کو نہیں مانتا. تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اس کی زلفیں، فیض نے کہا ہے کہ تمہارے زلف لہرانے کا نام کیا شعر ہے، پڑھیے. جب جس دن بے نظیر اوتھ لیا تھا وزیر اعظم کا، تو اس نے کہا تھا نا، فیض نے کہا تھا، اسی دن یہ غزل کہی تھی کہ تمہارے پام پہ آنے کے نام، زلف لہرانے کے نام. بڑی زبردست غزل کہی تھی فیض نے اس وقت، کیونکہ فیض ترقی پسند تھے، کمیونسٹ تھے، بخاری حدیث کو ڈائریکٹلی بغیر کسی زیر زبر کے پڑھتے تھے، بڑے عالم تھے. اور کیا مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے فیض احمد فیض. لیکن یہ ہمارے والا عالم دین نا کمیونسٹ سے موجود کہ اس کو مت پڑھو، کمیونسٹ. یار تم اس کو پڑھو، علم کہیں بھی ہو، شاعری کہیں بھی، اس کو پڑھو. اللہ کے رسول نے کبھی منع نہیں کیا اس کا ہے. ہاں چلو وہ شعر نہیں یاد، بڑا اچھا شعر ہے. تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو نادان ہوں گے، جن کے پاس شعور نہیں ہوگا، تو وہ یہ کہیں گے کہ میرے محبوب کی جو زلفیں لہرا رہی ہیں، اس لہرانے کا سبب یہ ہوائیں ہیں. جو جن کے پاس عقل نہیں ہوگی وہ یہ کہیں گے، لیکن جس کے پاس عقل ہے تو وہ یہ کہے گا کہ نہیں، یہ میرا جو عشق ہے، میری جو عشق کے جذبات کی لہریں ہیں، جو تیز ترار جذبات ہیں، وہ اس کی لہروں، اس کی زلفوں کو ہلا رہے ہیں. سمجھا آپ نے؟ اور کہتے ہیں کہ انہی ہلتی ہوئی، انہی لہراتی ہوئی زلفوں کو دیکھ کر میرے اندر ایک بار پھر شباب آ گیا ہے. لبست بہا ثوب الشبیبۃ، انہی لہروں کو دیکھ کر میں نے ایک بار پھر جوانی کے لباس کو زیبتن کر لیا ہے، جو بہت معروف ہے، ہر شخص اسے جانتا ہے. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں تو بڑھاپا مجھ پہ طاری ہو گیا تھا، میں بالکل بے دست و پا ہو گیا تھا، لیکن ان زلفوں کی لہراہٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا کہ میرے اندر پھر وہ ماضی کا عہد شباب واپس آ گیا. شاعری کہنا چاہتا. تو الشاعر هو يقول کہ ان لمة الحبیب والرفیق وهي لا تتحرك بهذه الريح، بهذا الريح نہیں، بهذه الريح لا تتحرك، بل هذه اللمة وهذه الذؤابة وهي تتحرك بعواطف عشقی، بأحاسيس حبی، وهي تتحرك وهي تتجلى
وهي تتجلى. والشاعر هو يقول أنا أصبحت ضعيفا ولكن حينما أنا رأيت حينما أنا التفت إلى هذه الذؤابة إلى هذه اللمة فأنا أصبحت شابا مرة ثانية. فقط إن الشاعر هو يريد أن يقدم أن يرسم أن يقسم جمال حبيبته وعشيقته بین الناس و بین الملل. رائٹ. اب کیا رہ گیا جناب؟ ذرا سنائیے اس کو. سنائیے. اب ابن زیدون کا